إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والعصم فقال البر حسن الخلق والعصم ما هاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا و دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لا تعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لایا. معزز سامعین اور سامعات، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے، یہ لوگ جو درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محسن بندے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات نازل کرتے ہیں. اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سوال کیا کیا عن البر والعصم، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا عن البر والعصم کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق والاسم مہاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اور گناہ وہ ہے کہ جو تم کرتے ہو اور کرتے چلے جاتے ہو اور تمہارے ذہن کے اندر یہ گمان ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے ما فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو اور اس بات سے بھی ڈرتے ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں کہیں لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ والاسم مہاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تمہارا نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اور گناہ وہ ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ والاسم مہاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے کہ جو تم جب کرتے ہو تو تمہارے دل کے اندر تھپتراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تمہارا دل کانپنا شروع کر دیتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کسی کو اس بات کا علم نہ ہو، اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں اور آپ اور ہم سب آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، بہت سارے ایسے اعمال، صدقہ و خیرات، نفل و نوافل اور دیگر عملیات جو ہم کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں بیان کروں گا کہ نیکی صرف نماز میں ہی نہیں ہے، نیکی صرف روزے میں ہی نہیں ہے، نیکی کرنا صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی ایک اور چیز کا نام بھی ہے جو ان سب سے اوپر ہے، جو ان سب سے اوپر ہے، اور وہ ایک ایسی نیکی ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، ایک دور سے جو ہے دین سے دور انسان بھی دین کے قریب آ جاتا ہے۔ اگر ہم وہ عمل کر لیں، وہ طریقہ اپنا لیں، اس راستے پہ چل پڑے، تو ایک غیر مسلم بھی مسلمان بن سکتا ہے۔ ایک بے دینہ بندہ جو دین سے جو ہے کوسوں دور ہے، اس کو دین کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، رب کا فرمان کیا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی وہ عمل کیا جائے تو وہ بندہ دیندار بن سکتا ہے۔
اور وہ کیا چیز ہے؟ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن البر والاسم، نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں نیکی کیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کیا صحابہ کرام نماز نہیں تھے پڑھتے؟ قرآن کی تلاوت نہیں تھے کرتے؟ ہم سے زیادہ کرتے تھے۔ تہجد و اشراق نہیں تھے پڑھتے؟ صبح و شام کے اذکار نہیں تھے کرتے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا سوال کیا؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، اللہ کے نبی جی ہمیں بتائیں نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نیکی ہے، اور ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، چوری کرنے والا گناہ گار ہے، جھوٹ بولنے والا گناہ گار ہے، غیبت کرنے والا گناہ گار ہے، چغلی کرنے والا بندہ گناہ گار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ہی واضح کر دی، دونوں چیزیں ہی واضح کر دی کہ امت محمدیہ کے لوگوں جو عمال تم لوگ کر رہے ہو، اس کے اوپر بھی ایک عمل ہے جو ان سب کی بنیاد ہے، جو ان سب کی بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہم پکے سچے مسلمان بن گئے ہیں، ہم نے قرآن کا ایک پارہ پڑھ لیا ہے، ایک سورت یاد کر لی ہے، ہم سے بڑا مسلمان تو ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا تو کوئی دیندار ہے ہی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور میرے صحابہ، البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے، والاسم ما کا فی صدری کا وقرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے کہ جو تو کرتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے اور تجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے چند ایک واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھوں گا، یعنی کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا، اپنوں کے ساتھ بھی اور بیگانوں کے ساتھ بھی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ آج انشاءاللہ میں چند ایک واقعات بیان کروں گا جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا اور لوگ کیسے متاثر ہوتے تھے اور متاثر ہونے کے بعد مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ایک بدو دیہاتی آدمی آتا ہے، پینڈو آدمی آتا ہے جو دیہات میں رہتا ہے، ان کے پنڈ کے اندر رہتا ہے۔ یہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ دیہات ہے، لیکن گاؤں کا رہنے والا ایک بدو دیہاتی آدمی، پینڈو آدمی، گاؤں کے اندر رہنے والا مسجد نبوی کے اندر آ جاتا ہے اور آخر کرتا کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کی مجلس ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اس دیہاتی نے آ کے، اس گاؤں کے آدمی نے آ کے مسجد کے ایک کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟
پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اٹھے اور جانے لگے اس کی طرف کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کیا کرو؟ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی روکا اور خود بھی کچھ نہیں کہا۔ اس دیہاتی آدمی نے، پینڈو آدمی نے مسجد کے اندر آگے ایک کونے کے اندر پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا، اے میرے صحابہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ جب حاجت اس نے پوری کر لی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب لایا گیا، پاس بٹھایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ایسا عمل نہیں کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، بتلایا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ایسا معاملہ نہیں کرتے، ایسا کام نہیں کرتے، تو اس بندے نے پتا کیا کہا؟ اس بندے نے پتا کیا کہا؟ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اور آپ پر بھی رحم فرمائے، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی اپنا رحم فرمائے، یعنی کہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا؟ اور اللہ کے بندے یہ میرے ساتھی صحابہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرے گا؟ کہا اللہ کے نبی جی جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے پیشاب کرنا شروع کیا، آپ نے نرمی برتی اور آپ کے صحابہ نے غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، یہ میری طرف بھاگے تھے مجھے پکڑنے کے لیے، انہوں نے مجھے غصہ کیا، انہوں نے میرے عمل پہ، میرے کام پہ غصہ کیا، اور آپ نے نرمی کا اظہار کیا۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نہ روکتے اور وہ صحابہ کرام جا کے اس بندے کو پکڑ لیتے تو کیا ہوتا؟ کپڑے خراب ہوتے، وہ خود اس کا بدن خراب ہوتا، مسجد خراب ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جہاں پر اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی بہا دو۔ اور یہ عمل دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار دیکھ کر، نرمی اور شفقت دیکھ کر، ایک غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کن کا اخلاق ہے؟ جنہوں نے کہا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، درد پہنچا، وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ نہیں ظاہر کیا، اپنی شفقت ظاہر کی۔ اپنا غصہ بھی ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنی شفقت ظاہر کی۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، جس کو حبار بن اسود نے خنجر مار کے یا نوکدار چیز مار کے ان کے پیٹ کو چاک کر دیا اور زخمی کر دیا، حتیٰ کہ اسی زخم کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حبار بن اسود یہ غیر مسلم تھا، بیٹیوں کا دکھ
بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت بڑا درد ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی نرمی کا پہلو اپنایا اور اپنی امت کو دکھایا، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر اسلام دین آ جائے تو نرمی کو اختیار کر لیا کرو، نرمی کو اپنا لیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ جب حبار بن اسود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیٹ کو، جسم کو چاک کیا اور دنیا سے وہ رخصت ہو گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر حبار بن اسود کعبے کے ساتھ بھی جا کے لپک جائے، بیت اللہ میں بھی چلا جائے تو اس کو معاف نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں۔ کعبے کے گلاف کو بھی جا کے پکڑ لے، کعبے میں بھی جا کے چھپ جائے تو اس کو معاف نہیں کرنا۔ لیکن حبار بن اسود مسلمان ہو گیا، حبار بن اسود مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرمایا، اے حبار، تو مسلمان تو ہو گیا، تو نے مجھے درد بہت دیا ہے، دکھ بہت دیا ہے، لیکن اتنا ضرور کرنا، تو نے میری بیٹی کے اوپر وار کیا ہوا ہے، میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آنا، نہیں تو پھر مجھے اپنی بیٹی زینب یاد آ جائے گی۔ یہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آج ہمارا اور اخلاق کردار کیسا ہے؟ آج میرا اور آپ کا کردار اخلاق کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کس بات کی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہا تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ مکہ کے لوگ متنفر ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو لاچار تھی، بیچاری کمزور تھی، اس کے پاس سامان تھا جو اس سے اٹھایا نہیں تھا جا رہا تھا، بہت مشکل تھا، بہت بھاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ماں جی لگتا ہے کہ آپ سے یہ سامان اٹھایا نہیں جا رہا، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کا سامان اٹھا لوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا سامان اٹھا لوں۔ کہا بیٹا یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا اگر تو میرا سامان اٹھا لے گا، بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی ماں جی کا سامان اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ رکھا، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ اور وہ بوڑھی عورت پتہ کیا کہتی جا رہی تھی؟ کہتی ہے بیٹا میں نے سنا یہاں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے، آدمی آیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، وہ جادوگر ہے۔ وہ کون ہے؟ جادوگر۔ وہ جس کے پاس بھی بیٹھتا ہے، جس کو بھی بولتا ہے، وہ جو بھی اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو بیٹا میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ اس جادوگر کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، وہ جادو کر دیتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس نے کی۔ جب تک اس کا سفر مکمل نہیں ہوا وہ یہی باتیں کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی تھی۔ اور جب اپنی منزل پر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارا، رکھ دیا۔ جب واپس آنے لگے کہا بیٹا اپنا نام ہی بتا دو، اتنی دور سے سفر کر کے میرے ساتھ آئے ہو، سامان لے کے آئے ہو، اپنا نام ہی بتا دو۔ کہا ماں جی
آپ جس کو برا کہہ رہی تھی، جن کے بارے میں یہ الفاظ بول رہی تھی، وہ محمد میں ہی، جن کو آپ جادوگر کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، وہ محمد میں ہی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اتنا روشن چہرہ، اتنا خوبصورت حسین چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر وہی عورت مسلمان ہو گئی۔ کیا کبھی اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، جس کو ہم جانتے ہی ہو، ہمارا اپنے کیوں نہ ہو، تو کیا ہمارا بھی رویہ ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہمارا بھی رپلائی ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہم بھی ایسا ہی کریں گے؟ اس عورت نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے حتیٰ کہ سفر مکمل ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ عورت جہاں پہ گئی تھی، مکہ چھوڑ کے گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھوڑ کے گئی تھی، کہ وہ ایسا شخص ہے جو اس کی بات سنتا ہے، وہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ عورت واپس آ گئی مکے کے اندر، اور اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی مکے کے اندر گزاری۔ کس وجہ سے میرے محترم بھائی؟ صرف ایک اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ عن البر والاسم، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کہا البر حسن الخلق، کہا نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، جو ایک غیر مسلم کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے، جو دین سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دین کے قریب لے آتا ہے۔ اس عورت نے اس کے بعد جتنی زندگی بھی گزاری، جتنا عرصہ بھی گزارا، مکے کے اندر گزارا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے بھتیجے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کون تھے؟ سب سے بڑے جو مشہور ہیں کون تھے؟ ابو جہل۔ یہ محترم نے بتایا ابو جہل۔ اور سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ ابو جہل۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جاتے، ہر روز جاتے، لیکن وہ قبول نہیں تھے کرتے۔ آگے سے طرح طرح کی باتیں کر کے جھٹلا دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے۔ ہر روز جاتے، کہا چاچا اگر آپ کا دل نہیں مانتا، آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے، تو آپ تو میرے چچا لگتے ہیں، تایا لگتے ہیں، میں تو نہیں آپ کو چھوڑ سکتا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، لیکن اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا، اللہ کی طرف سے منظور نہیں تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو اخلاق کا آزمایا کہ کسی طرح میرے چچا جہنم سے بچ جائے، جنت کے وارث بن جائے۔ پھر یہی ابو جہل تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور یہ ابو جہل تھا جو تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد کہتا ہے اے محمد آج تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام کر رہے ہیں،
تلوار اوپر لٹکائی ہوئی تھی. اور ابو جہل نے دیکھا اچھا یہ اللہ یہ ہتھیار اوپر لٹک رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں, محمد آرام کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں. اس نے کہا محمد آرام کر رہا ہے, تلوار اوپر لٹک رہی ہے, میں تلوار پکڑ کے جاتا ہوں, جا کے کہتا ہوں اے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا, پھر دمکایا گیا. جب اس نے اتنی بات کہی نا کہ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں کہا حسبی اللہ میرا اللہ, حسبی اللہ میرا اللہ, اللہ بچائے گا. ابو جہل کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے اور کانپتے رہے یہاں تک کہ جو ہے تلوار ہاتھوں سے گر گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی, کہا اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا, اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا. کہا تیرا باپ بھی کریم تھا, تو بھی کریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلا نہیں لیا. مار سکتے تھے, قتل کر سکتے تھے. جو ایک جماعت لے کے ایک گروہ لے کے کھڑا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرنا, ان کے پیچھے نہیں چلنا. موقع تھا نا, موقع تھا, لیکن قتل نہیں کیا, معاف کر دیا. البر حسن الخلق, نیکی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, کوئی غلطی کر لیتا ہے, اس کو بھی معاف کرنا نیکی ہے. اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر سمامہ بن اسال جو یمن کا بادشاہ تھا, کس کا بادشاہ تھا؟ یمن کا. سمامہ بن اسال, اس کو پکڑ کر لایا گیا, مسجد نبوی کے ساتھ باندھا گیا اور باندھ کر پوچھا گیا آپ سمامہ تیرا کیا خیال ہے. کہا چودھری تھا نا, بادشاہ تھا. اس نے کہا بھائی مجھے قتل کرو گے تو میرے پیچھے بہت ہے, بدلہ لے لیں گے. کہاں بیٹھا ہے؟ مدینے کے اندر مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ, تھم کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے. اور پوچھ کون رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا سمامہ کیا خیال ہے؟ کہا قتل کرو گے تو میرے پیچھے بدلہ لینے کے لیے بہت ہے. کہا اس جتنا برا مجھے مدینہ لگتا ہے اتنا برا مجھے کوئی شہر برا نہیں لگتا. اور طرح طرح کی باتیں کی, جملے کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو مارو, اس کا علاج کرو, اس کو تڑپاؤ, اس کو پر اتیاچار کرو. نہیں, بلکہ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ, سمامہ کا کھانا میرے گھر سے آئے گا, سمامہ کا کھانا میرے گھر سے آئے گا, کسی اور کے گھر سے نہیں آئے گا, بلکہ میرے گھر سے آئے گا. اور اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی آئے گی. مفسرین لکھتے ہیں 7 روٹیاں صبح, 7 دوپہر, 7 شام اور 1 گڑوی دودھ کی. کتنی روٹیاں ہوگی؟ 21.
اور 3 دن باندھ کے رکھا. ہر روز آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے, آگے سے یہی جواب ہوتا اور یہی الفاظ بولتا کہ آپ سے برا چہرہ جو ہے, آپ سے جتنا مجھے آپ کا چہرہ برا لگتا ہے اتنا کسی کا نہیں لگتا, اور جتنا برا شے مجھے آپ کا لگتا ہے اتنا مجھے کوئی نہیں لگتا. مارو گے, قتل کرو گے تو بدلہ لینے کے لیے بہت ہے, چھوڑ دو گے تو مہربانی ہے. 3 دن روٹی آتی رہی, کھاتا رہا, اور 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا دوبارہ تو پھر پوچھا کہ ماما کیا حال ہے تیرا؟ مارا نہیں, ڈانٹا نہیں, بلکہ کیا پوچھا, کیا حال ہے تیرا ماما, ٹھیک ہے؟ اس کا آگے سے پھر بھی یہی جواب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو. جب وہ یہ بات کرتا ہے نا کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بولتا کہ سب سے برا چہرہ مجھے آپ کا چہرہ لگتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ الفاظ بولتا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا اور اپنے میان سے تلوار نکال لیتے اور کیا کہتے, اللہ کے نبی جی اگر حکم ہو تو میں اس کی جو ہے سر تن سے جدا کر دوں. کہا نہیں عمر, جب آخری دن ہوا تب بھی ایسے ہی ہوا, تب بھی ایسے ہی ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ چھوڑ دو اس کو. اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بول رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو, آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. کہا میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو, چھوڑ دیا. سمامہ جو ہے مسجد نبوی سے باہر نکلا, سامنے کھجوروں کا باغ تھا, وہاں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ بھئی یہ نبی ہے, ان کا پیغمبر ہے, رسول ہے, میں ایسے ایسے بولتا رہا اور یہ الفاظ کہتا رہا اور مجھے انہوں نے اف تک بھی نہیں کہا, مجھے انہوں نے اف تک بھی نہیں کہا. اتنا سوچا دوبارہ واپس آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حال میں لیٹے ہوئے ہیں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماما کدھر؟ کہا آپ کے اخلاق اور کردار نے مجھے اتنا متاثر کر دیا ہے کہ آپ میرا یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا. آپ کے کردار اور اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کر دیا ہے کہ میرا یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا. پھر آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہوگا, وہ بچے والا جو عیسائی تھا, مسلمان نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بچہ نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے؟ کہا وہ بچہ تو بیمار ہے. کہا اچھا چلو اس کے گھر. رشتہ دار نہیں تھا, کوئی بہت بڑے بڑے احسانات نہیں تھے کیے, ایک عیسائی بچہ تھا, کوئی بڑا آدمی نہیں تھا, عہدے دار نہیں تھا, کوئی چیئرمین ایم پی ایم ایل اے نہیں تھا, کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا, بلکہ ایک عیسائی کا بچہ تھا اور وہ عیسائی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دستخط دی, کہا کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ملی, اس بچے کو ملے, اس بچے کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا مسلمان ہو جا. کیا کہا؟ بیٹا مسلمان ہو جا. اس بچے نے اپنے والد کی طرف نظر دہرائی, اپنے والد کو دیکھا, کہا بیٹا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں نا مان لے, ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لے. حدیث کے اندر آتا ہے
کہ اس بچے نے کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا تو تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اس کے کفن و دفن کا تدفین کا انتظام کرو. میرے محترم بھائیوں، یہ چند ایک واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، چند ایک 3 سے 4 واقعات بیان کیے میں نے، اور یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں. اور جتنے بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے سارے کون تھے؟ مسلمان تھے نا، مسلمان تھے یا رشتہ دار تھے؟ سارے کے سارے. جو مسجد میں آیا وہ بھی غیر مسلم تھا، سمامہ بھی غیر مسلم تھا، وہ عورت بھی غیر مسلم تھی، وہ بچہ بھی غیر مسلم تھا، حبار بن اسود بھی غیر مسلم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہید کرنے والا بھی غیر مسلم تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ ذرا ہم سوچیں، ذرا ہم غور کریں کہ ہمارے غیروں کے ساتھ نہیں، اپنوں کے ساتھ کیا رویے آتے ہیں، کیا اخلاقیات ہیں ہماری، کیا کردار ہے ہمارا، اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا کردار ہے، کیسا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تہجد و اشراق پڑھتے تھے، سارے عمل کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، عن البر والاسم، میں گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ میں البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ میں سارے کا سارا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. قرآن سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف بیان کیے ہیں، صفات بیان کی ہیں. آج تک وہ ہم میں کیوں نہیں آئی؟ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی واقعات سنتے ہیں، اور کسی غیر مسلم کو نہیں. ہم اپنوں کو ملتے ہیں اور اپنوں کے گریبان پکڑتے ہیں. چھوٹی سی غلطی، چھوٹے سے بول، چھوٹی سی خطا بھول کر ہو گئی یا جان بوجھ کے کر لی، کیا ہوا ہے؟ مسلمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ. فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اس کو حقیر جانتا ہے. اور ایک مسلمان دوسرے کو تبھی ظلم کرتا ہے جب وہ اس کو حقیر جانتا ہے، جب اس کو اپنے سے کم تر جانتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ. پھر دوسری حدیث کے اندر آتا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مایا نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بیار و مددگار چھوڑتا ہے. آج ہمارے گھروں کے معاملات کیا ہیں؟ ہمارے محلوں کے معاملات کیا ہیں؟ ہمارے برادری کے معاملات کیا ہیں؟ ہمارے اپنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے اور دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ آپ نے سنا ہے ہم انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. صرف نماز کا پڑھنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے. زندگی کا ہونا، شب و روز کا ہونا، دن رات کا ہونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق و کردار، ہر چیز. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العالمین نے کہا
ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان واقعات سے اور ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کا راز اور بقا مطلب آخرت اسی میں ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال قبول کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال چھوٹے بڑے سارے کے سارے قبول ہو جائیں، البر حسن الخلق سب سے عظیم نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، اس کردار اور اخلاق کو اپنائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔